خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت عظمیٰ آج محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ سوال یہ ہے 8 اکتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حکومت ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا یہ مثال بنائی گئی تو ہمیشہ مالی مشکلات پر الیکشن نہیں ہوا کریں گے، یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا چاہیے تھا۔ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات التوا کیس کا فیصلہ محفوظ، سیکرٹری دفاع اور خزانہ سے تحریری رپورٹ بھی طلب۔ دوران سماعت سپریم کورٹ کا حکمران اتحاد کے وکلاء کو سننے سے انکار۔ قانون میں کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں۔ الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے تو صرف عدالت۔ کچھ لوگ من پسند ججز سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارک۔ 3 رکنی خصوصی بینچ کے روبرو سماعت کے دوران فاروق ایچ نائک، اکرم شیخ اور کامران مرتضیٰ نے دلائل دینے کی استدعا کی تو عدالت نے انکار کر دیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا حکمران اتحاد کو ایک طرف بینچ پر اعتراض ہے، دوسری طرف کارروائی کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ چیف جسٹس کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے، اس لیے بائیکاٹ نہیں کر سکتی۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزما عدالت میں پیش ہوئے اور کہا پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں، کھلی عدالت میں نہیں بتا سکتا، نہیں چاہتے معلومات دشمن تک پہنچے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکیورٹی کے معاملات پر صرف آرمی کی بات نہیں کر رہے، افواج میں نیوی اور ایئر فورس بھی شامل ہیں، کوئی حساس معاملہ آیا تو چیمبر میں سن لیں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ پیش ہوئے تو جسٹس منیب اختر نے کہا 20 ارب دینے سے بجٹ پر کتنے فیصد فرق پڑے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن عرفان قادر نے کہا مجھے انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، از خود نوٹس کیس میں فیصلے کا تناسب ججز کا اندرونی معاملہ نہیں، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ چیف جسٹس نے کہا جسٹس فائز عیسیٰ نے ملاقات میں کہا کہ ون مین شو پر آپ کے حوالے سے نہیں بلکہ عمومی بات کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا 1988 میں بھی عدالت کے حکم سے الیکشن آگے بڑھائے گئے، آئین اور قانون میں واضح ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا، وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، بائیکاٹ کی بات نہیں ہوئی، کاش اب بھی چیف جسٹس 2 ججز کو مائنس کر کے فل کورٹ بٹھا دیں تو قوم کو فیصلہ ماننے میں وقت نہیں ہوگا، ہوش کے ناخن نہ لیے تو سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، وہ قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے۔ پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میٹنگ میں نے چیئر کی تھی بطور پریزیڈنٹ پاکستان PMLN۔ بائیکاٹ کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن 2 ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی۔ اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے۔ 2 مرتبہ عمران نیازی نے مجھے جیل بھجوایا اور تیسری مرتبہ وہ بھرپور تیاری میں تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں اس حکومت کی جو غلط کاریاں تھیں، تباہ کاریاں تھیں، ان کو ہم ڈٹ کر اس ایوان میں بھرپور آواز اٹھاتے تھے، مگر عمران نیازی کو یہ منظور نہیں تھا اور وہ ہمیں اور مجھے راستے کا کانٹا سمجھتا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل نے کہا کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہے شی واز ناٹ این پبلک آفس ہولڈر، تو مریم نواز شریف کی بیٹی وہ تو نہیں تھی پبلک آفس ہولڈر، اس کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دوہرا معیار پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئین کی پاسداری چاہتے ہیں تو فیصلے تول کر دیں، انتخابات کب اور کیسے ہوں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ وزیر قانون نے سوال کیا کہ اگر 3 ججز کا فیصلہ آیا تو کیا قوم کو قابل قبول ہوگا، اسے عوامی پذیرائی حاصل ہوگی، کیا فیصلہ قابل قبول بھی ہوگا یا نہیں؟ ایک صاحب وہاں پہ 2 جھنڈوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں روز، وہ بھاشن دیتے ہیں قوم کو کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے، یہ آئین سے روگردانی ہو رہی ہے، الیکشن 90 روز میں نہ ہوئے تو یہ آئین سے روگردانی ہوگی۔ اسی مہینے میں 1 سال پہلے اسی ایوان میں
جب 1.5 منٹ میں یہ موقر ایوان تحلیل کر دیا گیا تھا، قومی اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی۔ یہ آئین کا سبق دینے سے پہلے، آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، پہلے اپنے دامن میں تو دیکھیں کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں۔ آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغدار کیا ہے۔ شاید میرے ملک کے آئین سازوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ ان بہت بڑے عہدوں کے اوپر اتنے چھوٹے لوگ آ جائیں گے جو اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنی نوکری بچانے کے لیے آئین کو پامال کریں گے اور جو رسم اور روایت کو بھی روند ڈالیں گے۔ اگر آپ نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور پاسداری چاہتے ہیں تو پھر فیصلے وقت کی ضرورت کے مطابق ضرور کریں، لیکن سکیل برابر رکھ کے کریں۔ فیصلے آپ تول کے دیں۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات میں خون ریزی ہے، انتخابات میں بربادی تباہی ہے، تو وہ اگر شیڈیول کو آگے لے جاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آن ریکارڈ رہنا چاہتا ہوں کہ یہی پروسیڈنگز پہلے راؤنڈ میں 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں۔ اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا، ایک بات، یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا، دوسری بات، اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تیسری بات۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے سپریم کورٹ کے ججز اپنے کردار سے ثابت کریں وہ انصاف کر رہے ہیں۔ 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس 3 رکنی بینچ سے صرف اپوزیشن نہیں بلکہ باقی ججز بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ خدشہ ہے فل کورٹ نہ بنایا گیا تو ایمرجنسی یا مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ بلاول بھٹو لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عدلیہ کو خاص طور پہ ان 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو الیکشن کا سوال نہیں ہے، یہ کوئی عام سا ٹرائل نہیں چل رہا ہے، ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹرائل چل رہا ہے۔ وہ اپنا کردار سے ثابت کریں گے کہ کیا وہ عدالت ہے، انصاف کرنے والا ادارہ ہے، آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے، یا وہ ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں۔ ان تینوں ججز پہ عدم اعتماد اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ عدم اعتماد وہ باقی سپریم کورٹ ججز کے ہیں جو اس کورٹ میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 9 ممبر بینچ کو احتجاج کر کے اٹھتے اب 3 جسٹسز رہ چکے ہیں۔ جو آئینی کام ہے، جو مناسب کام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے، بیٹھے فیصلہ سنائے، فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ اگر سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا، میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لاء ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے۔ میں بڑا بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک الیکشن ڈیلے کروانے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی فکر نہیں ہے خان صاحب کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خان صاحب کو شکست بھی دلوا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے کسی دباؤ میں آئے بغیر تمام فریقین کا نقطہ نظر تحمل سے سنا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کوئی ٹھوس دلائل نہیں پیش کر سکے۔ اسد عمر نے کہا حکومت کی کوشش عدالت کے اندر دراڑ اور ججز میں ابہام پیدا کیا جائے، قوم فیصلہ سننے کی منتظر ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا اور لارجر بینچ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے کانڈکٹ کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ہوا، وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ ان پر جو انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں، آئین، پاکستان کی عوام اور قانون کے پابند ہیں۔ الیکشن کمیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو نمائندہ ہیں اٹارنی جنرل صاحب، وہ کوئی ٹھوس دلائل نہ دے پائے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو ایک اعلامیہ جاری کیا، پوری کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ان کے جو وکلاء ہیں اس کے برعکس وقت مانگتے رہے اور آرگیومنٹس کی انہوں نے۔ یہ بھی تضاد کھل کر قوم کے سامنے آیا۔ بند کمرے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں
और ओपन कोर्ट में वो क्या मिन्नतें करते हैं। हुकूमत की तरफ से केस रखा ही नहीं गया کہ آئینی طور پر کیا عذر ہے, کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن وقت پر نہیں کرایا جا سکتا. یہ کوشش رہی ہے کہ کس طریقے سے عدالت کے اندر کوئی درار ڈالی جائے, ابہام پیدا کیا جائے. کسی بھی تاریخ کو ہونے والا الیکشن ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہا ہے, اس لیے نہ یہ آئین کی بات کرنے کو تیار ہیں, نہ اپنا کیس حقیقی طور پر قانون کی بنیاد کے اوپر عدالت کے اندر لڑنے کو تیار ہیں. اور اب خبر ہے رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. گریڈ 22 کے عشرت علی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. حکومت نے عشرت علی کو ستمبر 2022 میں رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کیا تھا. وفاقی کابینہ کا ایک اور ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے. اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج دن 1 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. کابینہ اجلاس کا ایجنڈا بعد میں جاری کیا جائے گا. ذرائع نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں اہم ملکی اور سیاسی معاملات زیر بحث آئیں گے. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے خوف سے پی ڈی ایم دماغی توازن کھو چکی ہے. حکومت دہشت گردوں سے لڑنے کے بجائے عدلیہ اور عوام سے لڑ رہی ہے. مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف سے پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیرآباد کے سربراہ ڈاکٹر عبدالوحید نے ملاقات کی. اس موقع پر پرویز الہی نے کہا کہ سو موٹو اور بینچز کی بحث ثانوی ہے. اصل مسئلہ 90 روز میں الیکشن ہے. 90 روز میں الیکشن پر سپریم کورٹ کے ججز میں کوئی اختلاف نہیں. لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی 90 روز میں الیکشن کا حکم دے چکی ہے. چودھری پرویز الہی نے مزید کہا مفت آٹے کے نام پر غریبوں میں ذلت اور موت بانٹی جا رہی ہے. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے ملک آئینی بحران کی طرف جا رہا ہے. صورتحال متنازع ہوتی جا رہی ہے. ایک ہی پارٹی کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے. ہماری کوشش ہے جو بھی فیصلہ آئے اس کی اپنی ساکھ ہو. ایک شخص کا راج نہیں چل سکتا. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا. وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ملک کو آئینی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں. متنازع جو صورتحال اب ہوتی جا رہی ہے, ایک ہی پارٹی کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کی اپنی ایک ساکھ ہونی چاہیے. اس ساکھ کو ہم نہیں لیجیٹمائز کر سکتے, ہم نہیں اس کو یقینی بنا سکتے. یہ تو ججز ہی کریں گے. یہ بینچ کا کام ہے. ایک فرد واحد کا تو حکم نہیں چل سکتا نا, راج نہیں چل سکتا. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا. ملک میں الیکشن الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک بحرانی کیفیت بنتی ہے. ہمیں کوئی آئین کا درس نہ دے. وزیر اعظم رمضان پیکج کے تحت پنجاب میں مستحق افراد میں مفت آٹا کی تقسیم جاری ہے. حکومت کے اس ریلیف پیکج سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس اسکیم سے مستفید ہونے کا کیا طریقہ کار طے کیا گیا ہے اور اب تک اس سے کتنے خاندان فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تفصیلات اس رپورٹ میں. رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی ملک بھر میں مستحق افراد کے لیے حکومتوں کی طرف سے ریلیف پیکیجز کا اعلان ہوتا ہے تاکہ غریب اور نادار افراد بھی ماہ مبارک کی برکات سمیٹ سکیں. ماضی میں اس مقصد کے لیے سستے رمضان بازاروں میں عوام کو انڈائریکٹ سبسڈی کے تحت سستا آٹا فراہم کیا جاتا تھا, مگر رواں سال حکومت پنجاب نے عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے موبائل ایپ متعارف کرائی جس کا مقصد مستحق خاندانوں کو سستا آٹا فراہم کرنا تھا. یہ جو ایلیجیبل لوگ ہیں وہ PMT 60 BISP کا جو ڈیٹا ہے اس میں کوئی 15.8 ملین فیملیز ہیں. 3 بیگز آٹے کے ہر فیملی کو رمضان کے مہینے میں اور ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے وضع کردہ طریقے سے ہم ان کو سسٹم کے تھرو ہم ان کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کریں ہم لوگ. یہ موبائل ایپ پنجاب کے 11,700 ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر چلتی ہے جس پر کوئی بھی شخص اپنا شناختی کارڈ لے کر جا سکتا ہے. اسکیننگ کے بعد اہلیت کے مطابق مفت آٹا فراہم کیا جاتا ہے. یہ موبائل ایپ فلور ملز کو پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی فراہمی اور وہاں سے آٹے کے بیگز کی ترسیل کے نظام کو بھی مانیٹر کرتی ہے. ہر بینیفیشری اپنا کارڈ لے کے آتا ہے, ID کارڈ. اس کا کارڈ سکین ہوتا ہے, سسٹم آٹومیٹکلی بیک اینڈ پہ اس کو چیک کرتا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہے. اگر ایلیجیبل ہے تو 1 بیگ کا ہے یا 2 بیگ کا ایلیجیبل ہے, اور اس کے بعد اس کو پیچھے جا کے اس کو بیگ اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے اور وہ بیگ لے چلا جاتا ہے. اچھا, اس کے بیک اینڈ پہ جو پورا ایک سسٹم ہے, جو پورا ایک سپلائی چین کو ہم مینیج کریں, جہاں پر جو گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے ویٹ ٹو دا فلور ملز, وہ انہوں نے اس کی 70-30% کی کرشنگ کر کے انہوں نے کتنے بیگز بنائے, اس کے بعد انہوں نے کتنا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو انہوں نے ہینڈ اوور کیے, اس کے بعد
कितने कितने सेल पॉइंट पे पहुंचा और कितने कितने लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट हुए। हुकूमत पंजाब की इस स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ 10 लाख खानदानों में 3 करोड़ आटे के बैग्स तकसीम हो चुके हैं। मुफ्त आटा स्कीम से हर वो खानदान जिसकी माहाना आमदन 60,000 से कम है फायदा उठा सकता है।